الله عليه وآله وسلم فاطمة بضعة مني وأنا منها فمن آذاها فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله. صلوات بڑی محمد و آل محمد. پاک پروردگار کے لیے درود و سلام ہے محمد اور آل محمد علیہ الصلوات والسلام کے اوپر. قابل تعریف لائق تحسین ہے آپ تمامی عزاداران مظلومہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. یقیناً فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی محبت لیے ہوئے دور و دراز سے شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی مجلس اٹینڈ کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں. خدا کو جزائے خیر عطا کرے. میں دعا دے سکتا ہوں خدایا جتنے بھی حاضر میری ماں بہنیں میرے بزرگان میرے جوان دوست میرے چھوٹے بچے ادھر تشریف لائے خدایا ان سب کو قبر فاطمہ زہرا کی زیارت نصیب فرما. زہرا امام حسین علیہ السلام کی زیارت نصیب فرما. امام زمان علیہ السلام کے آبان و انصار ان سب کو شمار فرما. عزیزان ایمانی وقت قلت کی وجہ سے میں نے خطبے کو بھی کافی اختصار سے کام لیا ہے. خطبے میں بھی اختصار سے کام لیا ہے. یقیناً بہت ہی بہترین مجلس آپ سماعت فرما رہے تھے. ہمارے برادر عزیز جناب سید حسین موسوی صاحب بہترین آواز کے مالک اور بہترین مطالب آپ کے درمیان بیان کر رہے تھے. چونکہ جب ہم پڑھیں گے تو ظاہر سی بات ہے اردو میں پڑھیں گے یا اپنی شناوہ پڑھیں گے تو شاید آپ لوگ اتنا ہو سکتا ہے حق ہم ادا نہ کر سکے. اسی لیے ہم نے سعید صاحب سے گزارش کی تھی کہ کم سے کم آپ مصائب تو کم از کم بلکہ زبان میں پڑھے تاکہ جو میری ماں بہنیں آئیں میرے چھوٹے چھوٹے بچے آئیں وہ بھی تھوڑا سا سیکھ لیں گے. الحمدللہ بہت بہترین طریقے سے حق ادا کی. بھائی نے بہترین مجلس پڑھی الحمدللہ خدا قبول کرے. عزیزان ایمانی میں جلدی مطالب کو بیان کرتا ہوں. دامان ہوا اتنی گنجائش نہیں کہ میں تفصیلاً بیان کروں. مختصر مطالب کی طرف اشارہ کرتا جاؤں گا. اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ ہمیشہ حضور ذہن رہیں گے. جب آپ مینٹلی پریزنٹ رہیں گے تو ہم صرف فوراً اشارہ کرتے آگے نکلیں گے اور چند مطالب آپ کی خدمت میں کم وقت میں انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کریں گے. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان الشرائع کتاب ہماری ہے. اس کی جلد نمبر 1 ہے اور صفحہ نمبر 219 میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت نقل کرتے ہوئے صاحب اعلان الشرائع بیان کرتے ہیں. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی. فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا میرا ایک ٹکڑا ہے, میرا ایک حصہ ہے, جسم پارٹ آف باڈی ہے, میری باڈی کا ایک حصہ ہے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. فاطمہ تو بضعۃ منی وانا منها اور میں فاطمہ زہرا فاطمہ مجھ سے ہے اور میرا جگر کا ٹکڑا ہے اور میں فاطمہ زہرا سے ہوں. ومن آذاها فقد آذانی. اب کوئی شخص فاطمہ زہرا کو ذرہ برابر بھی اگر تکلیف پہنچاتا ہے فقد آذانی گویا اس نے مجھ پیغمبر کو تکلیف پہنچائی ہے. اس بات پیغمبر خاموش نہیں ہوئے. پیغمبر فرماتے ومن آذاها فقد آذانی ومن آذانی فقد آذى اللہ. اور جس نے بھی مجھ پیغمبر کو تکلیف پہنچائی اس نے خداوند کریم کو عزت پہنچائی. ہائی عزیزان گرامی آپ بارہا سنتے رہے یقیناً مجالس میں سنتے رہتے ہیں. ہمارا یہ عقیدہ تمام مسلمانوں کا عقیدہ ہے جو بھی پیغمبر کو تکلیف پہنچاتا ہے اور جو بھی خدا کو تکلیف پہنچاتا ہے ہم انہیں مسلمان نہیں کہتے, ہمیں انہیں کفار مشرکین کہتے ہیں. اس لیے کہ مسلمان وہ ہوتا ہے جو پیغمبر کے لیے جان قربان کرنے تیار رہتا ہے, اقوال پیغمبر پر جان قربان کرنے کے تیار رہتا ہے. شہادت فاطمہ زہرا کی آج دوسری مجلس ہے. اس دن جو پہلی روایت کے اعتبار سے 75 والی جو روایت ملتی ہے اس کے اعتبار سے مجلس منعقد ہوئی تھی. آج آخری مجلس. عزیزان گرامی آپ فاطمہ زہرا کے آزادار ہیں. نہ جانے دوسری جب مجلس فاطمہ زہرا اگلے سال ہوگی ہم زندہ رہے نہ رہے. اب ہم دیکھتے ہیں ہمارے بہت سارے دوست احباب تھے جو ہمارے درمیان کل تک ہمارے ساتھ تھے, ہمارے ساتھ مجالس اٹینڈ کیا کرتے تھے, لیکن آج وہ ہمارے درمیان میں نہیں رہے. آج وہ چاہ کے بھی فاطمہ زہرا کے فضائل سن نہیں سکتے. آج چاہ کے بھی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے اوپر آنسو بہا نہیں سکتے ہیں. تو خداوند عالمین نے جب تک آپ کو زندگی دی ہے آپ اس زندگی کا فائدہ اٹھائیے اور کوشش یہ کیجئے گا حق اہل بیت علیہ الصلوات والسلام ادا کیجئے. اس لیے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو مجھے اجر رسالت کچھ نہیں چاہیے, کچھ نہیں چاہیے, نہ پیسہ نہ پراپرٹی نہ مال نہ دولت کچھ نہیں چاہیے مگر یہ کہ تم میرے اہل بیت سے محبت کرنا. ہائی عزیزان گرامی حضرت نافع بن حمراہی
صلوات پر محمد و آل محمد. حضرت نافع بن ابی حمراء کہتے ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ میں مدینے میں رہا. کتنے مہینے رہا؟ کہتے ہیں کہ میں 8 مہینے تک مدینے میں رہا، اور جب کبھی میں پیغمبر کو دیکھتا تھا جب آیت تطہیر نازل ہو گئی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. نافع کہتے ہیں کہ میں مدینے میں اس آیت کے نازل ہونے کے بعد 8 مہینے تک میں مدینے میں رہا، اور میں نے دیکھا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کبھی صبح کی نماز کے لیے بیدار ہو کر مسجد کی طرف چلتے تھے تو سب سے پہلے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے گھر جایا کرتے تھے، اور فاطمہ کے گھر جا کر سلام پیش کیا کرتے تھے، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ. اس کے بعد پیغمبر فرماتے الصلاۃ الصلاۃ، پھر فرماتے تھے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. حضرت نافع کہتے ہیں میں نے ہمیشہ 8 مہینے میں رہا، میں نے دیکھا کہ آیت تطہیر کے بعد جب بھی پیغمبر نماز صبح کے لیے مسجد تشریف لاتے تھے سب سے پہلے اہل بیت کو سلام کیا کرتے تھے. عزیزان گرامی، پوچھا گیا یا پیغمبر اس سے مراد کون ہے تطہیر سے؟ کہ خداوند عالمین ان سے غلاظت کو دور کرنا چاہتا ہے، نجاستوں کو دور کرنا چاہتا ہے، پاک پروردگار ان کو ہمیشہ پاک و صاف رکھنا چاہتا ہے. یہ کون لوگ، اس سے مراد کون ہے؟ پیغمبر فرماتے ہیں اس آیت سے مراد میں ہوں اور علی ہے اور میری بیٹی فاطمہ زہرا ہے اور ان کے بچے حسن و حسین ہے. صلوات پر محمد و آل محمد. جس در پر جا کر پیغمبر ہم اور آپ کے سروں کے تاج ہے، پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جا کر ہر روز سلام پیش کیا کرتے تھے. آج آپ ان کے چاہنے والے ہیں. آج اگر آپ ان مجالس اٹینڈ نہیں کریں گے، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے حق ادا نہیں کریں گے، امام حسن و حسین اور امام علی کے حق ادا نہیں کریں گے، آپ کل فاطمہ زہرا کو کیا منہ دکھائیں گے؟ پیغمبر کو کیا منہ دکھائیں گے؟ پیغمبر جس کے گھر پر جا کر اپنی سب سے پہلی زیارت فاطمہ زہرا کی زیارت کرتے تھے. اور حضرت عائشہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہے کہ میں نے دیکھا ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہے میں نے دیکھا پیغمبر اکرم اور فاطمہ زہرا میں اتنی الفت ہے، اتنی محبت ہے، باپ بیٹی ایک دوسرے سے جدا ہونا نہیں چاہتے تھے. حضرت عائشہ فرماتی ہے میں نے دیکھا اپنی لائف میں، حضرت عائشہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوج محترمہ ہے، فرماتی ہے میں نے اپنی زندگی میں دیکھا دو خواتین کو دیکھا ہے. ایک جب تک حضرت فاطمہ زہرا کی ماں حضرت خدیجہ الکبریٰ زندہ تھی، پیغمبر کسی کی طرف نظر نہیں کرتے تھے، پیغمبر کسی سے اتنی محبت کرتے ہی نہیں تھے. جب فاطمہ زہرا کی ماں حضرت خدیجہ کا اس دنیا سے انتقال ہو گیا ہے، اس کے بعد پیغمبر مسلسل گریہ و زاری کرتے رہے حضرت خدیجہ کے اوپر. حضرت عائشہ فرماتی میں نے پوچھا یا پیغمبر آپ کے پاس تو اتنی زوجات ہیں، آپ کو پھر کیا ضرورت ہے؟ وہ تو گزر گئے، وہ تو ضعیفہ تھی، گزر گئی، اب وہ واپس آ نہیں سکتے، آپ ان کی یاد کر کتنا گریہ وزاری کیوں کرتے ہیں؟ پیغمبر فرماتے ہیں جو احسان خدیجہ کا مجھ پر اور میرے اسلام پر ہے میں اس احسان کو فراموش نہیں کر سکتا. دنیا کی لاکھ خواتین مجھے چاہے، جو عزت و احترام فاطمہ کی ماں حضرت خدیجہ مجھے دیتی تھی اور جو احسان حضرت خدیجہ کا تھا وہ کسی اور کا نہیں تھا. حضرت عائشہ فرماتی ہے جس طریقے سے حضرت خدیجہ کے انتقال کے بعد ہمیشہ پیغمبر گریہ وزاری کیا کرتے تھے. حضرت عائشہ کو کبھی ہمیں حسد ہونے لگتا تھا کہ پیغمبر اتنا چاہتے کہ ہم بھی تو زوجات ان کی ہیں، ہماری طرف تو اتنا رک کر کے نہیں دیکھتے، کیا بات ہے؟ اس کے بعد حضرت عائشہ فرماتی ہے ایک حضرت خدیجہ کو حد سے زیادہ پیغمبر پسند کرتے تھے، دوسری تھی ان کی بیٹی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. حضرت فاطمہ زہرا سے اتنی محبت کیا کرتے تھے. حضرت عائشہ فرماتی ہے جب کبھی پیغمبر کسی جنگ میں تشریف لے جا کرتے تھے سب سے پہلے جب سب سے آخر میں جا کر حضرت فاطمہ سے ملتے تھے اور خدا حافظی کرنے کے بعد جنگ سے واپس آتے تھے، پیغمبر اکرم سب سے پہلے جا کر فاطمہ زہرا سے ملنے جاتے تھے. حضرت عائشہ فرماتی ہے باپ اور بیٹی میں اس قدر محبت و الفت تھی، جب کبھی فاطمہ زہرا اپنے بابا کے گھر تشریف لاتی تھی پیغمبر اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے تھے، اٹھنے کے بعد اپنی جگہ پر بٹھاتے تھے اور ماتھے کو چومنے لگتے تھے، ہاتھوں کو چومنے لگتے تھے. ہائی عزیزان گرامی، وہ فاطمہ جس کو پیغمبر بوسہ دیا کرتے تھے، آج فاطمہ کو ہم بھول گئے ہیں. فاطمہ کون ہم نہیں جانتے. آج شہادت فاطمہ زہرا ہے نا عزیزان گرامی.
وہ فاطمہ جو پیغمبر کی نور نظر ہے، پیغمبر کی لاڈلی ہے، حسن و حسین کی مادر ہے، امام علی کی زوجہ ہے، پیغمبر جس کو دیکھے بغیر چین سے نہیں رہ پاتے تھے، وہ فاطمہ جس کے لیے پیغمبر اپنے مقام سے اپنی جگہ سے کھڑے ہو کر اپنی جگہ پر بٹھایا کرتے تھے، آج اس فاطمہ زہرا کی شہادت کی مجلس ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے جب بھی فاطمہ آتی تھی پیغمبر اسلام کھڑے ہوتے تھے، حضرت فاطمہ کو اپنی جگہ پر بٹھاتے تھے، اور جب کبھی میں دیکھتی تھی فاطمہ کے گھر پیغمبر تشریف لے جایا کرتے تھے، فاطمہ زہرا کھڑی ہوتی تھی، پیغمبر کے ہاتھوں کا بوسہ لیتی تھی، اپنے مقام پر بٹھاتی تھی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے میں نے اس قدر باپ اور بیٹی میں محبت اور الفت نہیں دیکھی جتنی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ اور پیغمبر میں محبت تھی۔ تو لہٰذا گرامی یہ فاطمہ ہے۔ اب کہاں ہے فاطمہ زہرا کے چاہنے والے؟ کہاں ہے فاطمہ کے ماننے والے؟ کہاں ہے فاطمہ زہرا کو جو پیغمبر کی بیٹی مانتے ہیں؟ لیکن جب آپ کہتے ہیں نا، خطبے میں بھی میں نے بتایا تھا کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ صرف نام سے اب نہ جانیے، فاطمہ زہرا کے کریکٹر کو دنیا کے سامنے لائیے، فاطمہ زہرا کی زندگی کو دنیا کے سامنے لائیے، فاطمہ زہرا کے اقوال کو دنیا کے سامنے لائیے، اپنی ماں بہنوں کو سکھائیے فاطمہ زہرا جس راستے پر چلی ہے، میری ماں بہنوں کو جس راستے پر چلنے کے لیے فاطمہ زہرا نے فرمایا ہے، اگر وہ راستہ اپنی ماں بہنوں کو جب آپ دکھائیں گے تو اس کے بعد ہماری ماں بہنیں فاطمہ زہرا کی سیرت پر عمل کریں گی، اس کے بعد اب دنیا میں آپ کو نہ اوریانیت نظر آئے گی، نہ بے پردگی نظر آئے گی، نہ بے حیائی نظر آئے گی۔ آج اگر دنیا میں بے حیائی پائی جاتی ہے، اگر آج دنیا میں یہ سب بے اعتنائی پائی جا رہی ہے، بے رخی پائی جا رہی ہے، بے پردگی پائی جا رہی ہے، تو یہ صرف اس وجہ سے ہے ہم مسلمانوں نے وہ راستہ نہیں اختیار کیا جس پر حضرت فاطمہ زہرا چلی تھی اور ہمیں چلنے کا حکم دیا تھا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے میں نے اپنی ماما کو دیکھا، اپنی ماں کو دیکھا کہ شب وہ ہمیشہ محراب پر عبادت کیا کرتی تھی، راتوں کو عبادت کیا کرتی تھی۔ امام حسن فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ ماں رات بھر عبادت میں مصروف رہی، محراب عبادت میں قریب جا کر خاموشی سے سنتا رہا۔ میں نے دیکھا کہ صبح ہو گئی، صبح نمودار ہو گئی، ماں فاطمہ زہرا سلام اللہ تمام لوگوں کے لیے دعا کرتی رہی، لیکن ہم میں سے کسی کے لیے دعا نہیں کری۔ امام حسن علیہ السلام فرماتے ماں رات بھر عبادت میں مصروف رہی، لیکن کسی ایک کے لیے، ہم میں سے کسی کے اہل بیت کے لیے دعا نہیں کری، بلکہ تمام مسلمانوں کے حق میں دعا کرتی رہی۔ جب صبح بیدار، صبح نمودار ہوئی، میں نے فاطمہ زہرا سلام، میں نے اپنی ماں سے پوچھا کہ اماں یہ بتائیے آپ رات بھر عبادت میں مصروف رہی ہے، کم سے کم ہمارے حق میں بھی تھوڑی سی دعا کر لیتی، ہمارے حق میں بھی کچھ طلب کر لیتی۔ میں نے دیکھا آپ رات بھر دوسرے تمام لوگ مسلمانوں کے لیے مانگتی رہی، ہمارے لیے تو کچھ اللہ سے نہیں مانگی۔ پھر فاطمہ زہرا سلام اللہ فرماتی ہے بیٹا الجار ثم الدار، ماں فاطمہ زہرا فرماتی ہے بیٹا حسن پہلے ہمسایا اس کے بعد اپنے گھر والے۔ تو عزیزان گرامی فاطمہ زہرا کے چاہنے والوں کو میں یہی پیغام دیتا چلتا ہوں کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے ہمیں جو درس دیا ہے وہ پہلے اپنے اہل بیت، اپنے گھر والوں کے نہیں، فاطمہ نے جب سوچا ہے تو پہلے اپنے ہمسائے لوگوں کے لیے نبی فاطمہ زہرا پہلے دعا بسر آج نانا یہ داد گنا نانا یہ اختلاف کن دہ سب سوسیت نانا یہ دعا بس دیرا نانا یہ قسم نقص بھی سے نظر چیسے نا سونا چاہتو ہم کونا فلا پارٹی کونا کانگریس کونا انسین نا سونا کلا چاہتو ہم چیسے اگر کوئی نئی پارٹی من نا کوئی حجان دعا بچیسے من لیکن کوئی نئی پارٹی من نا چاہتو ہم بزر نا ردی فاطمہ زہری لمے ڈولے لنگانا یرا لمے ڈولے نا فاطمہ زہرا سلام اللہ رات بھر جاگی رہی مسلمانوں کے لیے پھسپولی دل دعا بندوس، لیکن آج نانا یرا دہ سب تعصبی مسلمان سوسیوت، تعصبی شیعہ سوسیوت، نانا یرا صرف نانی ننگی میون نایتیوت باقی علاوہ سے تکفونوں گانتی ہم صاحب اچھنوں مسوگا ایتویوں امید سیروں گانتی نفسی عالم سوسیوت۔ نانا یرا حدیث یانو سب کہتے کہ قیامت وہ دن ہوگا جن نفسی عالم مشاسن سک نہ سکا سوئی لسیوں چنے سک، نہ باپ بیٹے کے کام آئے گا، نہ بیٹا اپنے بچوں کے کام آئے گا، نہ ماں بہن اپنے ماں بہنوں کے کام آئے گا، کوئی وہاں پہ کوئی کسی کام نہیں آئے گا۔
وہ تو ہم سنے تھے کہ قیامت کے دن ہوگا، لیکن ہم آج دنیا میں دیکھتے ہیں دنیا میں اس طریقے سے نفسا نفسی عالم و نفسا نفسی کا عالم ہو گیا ہے. صرف ہم دیکھتے ہیں تو اپنی چار دیواری کے اندر اپنے پریوار پر نظر رکھتے ہیں، آس پاس میں کیا ہو رہا وہ دیکھتے ہی نہیں. صلوات پڑھنا محمد و آل محمد. فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ پیغمبر فرماتے ہیں میری بیٹی فاطمہ، تم سمجھتے کیا ہو؟ میری بیٹی فاطمہ وہ ہے جس کی خدمت کے لیے جنت سے لوگ آیا کرتے ہیں. میری بیٹی کے جب کھانے کی کمی ہوتی ہے تو جنت سے کھانا آیا کرتا ہے. عزیزان گرامی، فاطمہ زہرا نے جس قناعت کے ساتھ زندگی کی ہے، یہ مسلموں اللہ پیغام تاسجد جس طریقے سے فاطمہ زہرا کے کو زندگی بسد نہ یعنی فرض ضروری فاطمہ زہرا استنخان لم پیل بضرورین. آج قناعت پسندی فاطمہ زہرا کا پہلا شیوہ تھا. قناعت بچس کنگانے یرا فاطمہ زہرا کوئی پریکٹیکل عملنگ علیہ السلام. فاطمہ زہری کیا اس کا سر مول علی سے نظرت علی فاطمہ نظرت فاطمہ زادی نے کیوں گال دوسو زرمان فاطمہ زہری کیا کچھ کا سر مول علی زاچا خاما یود میں نا انچا زایود میں فاطمہ زہرا لسن علی کیا اس کا سر مول یا فاطمہ گال دوسو جامع 2500 زرمان فاطمہ زہری کیا کا سر مول یا علی دین جامع سم حسین علی نا سچا مزا نا نی حسن حسین سچا مزا نیا دوسو علی خاما نتی زاچا چھوٹے تیسری احمد علی فقیر ذات زمان میں دیا علی زر بنا فاطمہ زہری فیاقو دیو زر بنا امام علی فیاقو قصو یا فاطمہ چام میں پینا نالا چاما تیسے رہے نالا چاما تیسے زر بنا فاطمہ زہری فیاقو قصل مولد علی وقتی نا بابا پیغمبری نا یری نا بسن یوسن دیسننگی بوازے سن فاطمہ بھوکے سونا بھوکے رہنا روتے رہنا طلب اللہ سے کرنا، لیکن علی سے اپنے شوہر سے کبھی کسی چیز کی تمنا نہ کرنا، کسی چیز کی طلب نہ کرنا. اے علی نی بواز نہ لمانا بس پنتی کبھی اپنے شوہر کے نہ چاہتا لمبا بستے رہے. لہذا انگالا حمد موز نہ جرالا زیر بیس کلا. صلوات پڑھے محمد و علیہ محمد. شاید آج میں رسول میں باہر کے لوگ سنتے ہیں، یقین سنتے رہی ہے، میری ماں بہنیں خاص طور پر ہمارے بھائی بزرگ سنتے رہی ہے جس طریقے سے امام علی نے فاطمہ زہرا کی اپنی زندگی پسند ہے. تمام وہ مسلمان جو شادی شدہ ان کے لیے پیغام ہے جس طریقے سے امام علی نے فاطمہ زہرا کی اپنی زندگی بسنگانا یرالا زندگی اس طرح سے دوسروں زندگی بار وہ چسی. فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی اپنی زندہ لوس کبھی علی کا طلب مبوس خریق ڈیمانڈ چی مطاس علینگالا دیوشو روشد غادی ضرورت عزیزان گرامی جاؤزو امام علی علیہ السلام کا وہ قسم مولد جب تک فاطمہ زہرا رہی میں نے فاطمہ کو کوئی چیز طلب کرتے میں نے نہیں دیکھا، اور کوشش امام علی کا کچھ بس امام علی علیہ السلام کا بس ہر وہ مانگ جو فاطمہ کی ضرورت تھی، ہر وہ چیز جو فاطمہ کی ضرورت تھی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کہنے سے پہلے امام علی علیہ السلام لایا کرتے تھے. آج آپ تمام میرے بھائی سے میں کہنا چاہوں گا کہ جب کبھی آپ اپنے گھر کا ماحول سدھارنا چاہتے ہیں اپنا گھر کا ماحول صحیح کرنا چاہتے ہیں تو ینتی فلا ضرورت ینتی ننگ یوت کی تمام مشکلات کو دور بس آپ کی بیوی آپ سے طلب کرنے سے پہلے آپ ان کی ضروریات کو پوری کریں. جب ضروریات پوری کریں گے تو ظاہر سی بات میری ماں بہنیں بھی آپ کو بار بار طلب کرتے پریشان نہیں کریں گی تو لہٰذا جب بھی آپ ضرورت ان کی پوری نہیں کریں گے تو وہاں پر جھگڑے کی بات آتی ہے، گھر کا ماحول خراب ہو جاتا ہے. میری ماں بہنوں سے بھی میں یہی کہوں گا یا دا فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ السلام کا نیلم پیٹوشی فاطمہ زہرا سلام اللہ زندگی اور زندہ لسحبہ امام علی کا چاہتا لمحہ بس امام علی شوہر فاطمہ زہری لیکن چاہتا لمحہ بس. اب آپ سوچ سکتے ہیں جو فاطمہ اپنے شوہر کے سامنے بات نہیں کر سکتی، گھر کی بات باہر نہیں نکالتی، آیا فاطمہ زہرا سلام اللہ کا پوس کوری ننگ اس طرح کے کھوتی پھسپول لزر چین منا آج میں نے محمد قسم نہیں ہے مسلموں لگتو سا دیرین کامل لگمان اسپریک سو ہے دونوں کے بیچ میاں بھی میں ایک بات ہو گئی حس کے موت اللہ سے تنگا اللہ تو وسطن وائی مثلا نانتی فاسپور اللہ خبر سو رہی ہو مدی فلا دین خلاص کھمو سو منو فلا فلا دی چی بس سوس خبر لین ماز سوس خبر داما فاسپور کن لا یلپون سوس خبر تمان نا یا رستا سنگا دین ناپور اتاسین
تو لہٰذا ماں بہنوں کے لیے ضرورت یہ ہے کہ جو دہن مبارک اندے منہ آپ ہے نا اس میں تھوڑا پردہ ڈال کے رکھیے. جس طریقے سے ہمارے جسم میں باڈی چھپانے کے لیے پردے کی ضرورت پڑتی ہے, لباس کی ضرورت پڑتی ہے, اسی طریقے سے اپنی عزت اور احترام کو باقی رکھنے کے لیے اس دہن مبارک کو بھی تھوڑا بند رکھنا پڑتا ہے. ہائی عزیزان گرامی, چونکہ دامن وقت کی گنجائش کم ہے کہ میں زیادہ بیان کرتا, لیکن اتنا وقت کم ہے, لہٰذا میں ایک دو چیزیں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے ایک دو اقوال بیان کر کے آپ کی زحمت تمام کرتا ہوں. فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ بعد از وفات پیغمبر, فاطمہ سلام اللہ مسجد نبوی میں آئی ہے, مسلمانوں کے درمیان آئی ہے. مسلمانوں کے درمیان میں آنے کے بعد فاطمہ زہری پہ ایک خطبہ ایسا ارشاد فرمائی تھی کہ تمام جتنے لوگ بھی تھے سب گریہ و زاری کر رہے تھے. فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ ایسا بہترین عدل و انصاف خطبے پیغمبری نور نظر ارشاد بس جملہ ایک دو جملہ خدمت اللہ بیان بس زحمت تمام بیت فاطمہ زہری فو قسم والعدل تنسیقا للقلوب, دلوں کو قریب لانے کے لیے خداوند عالمین نے ہمیں حکم دیا کہ عدل بپا کرو. اگر مسلمانوں درمیان غنتی ننگیانوں سے غنتی ہمسائے غنتی یولیانوں سے اگر آپ عدل و انصاف سے کام لیں گے, سب کو ایک نظر سے دیکھیں گے تو خود بخود لوگوں کے دل قریب ہو جائیں گے. فاطمہ زہرا فرماتی لوگوں کو قریب لانا اپنے تو عدل و انصاف سے کام لو. دیکھ رہا مادش دوں گا پارٹی میں جہاں پر پارٹی کی بات آئے گی, جہاں پر کانگریس اور کانفرنس کی بات آئے گی, وہاں پر عدل انصاف ہی نہیں رہے گا. عدل کہتے ہی اسے ہے کہ آپ سب کو ایک نظر سے دیکھیے. جب آپ نہ نظر سے دیکھیں گے خود بخود لوگ آپ کے قریب آئیں گے, آپ کے دل کے قریب آئیں گے. اس کے بعد فاطمہ زہرا فرماتی ہیں وَطَاعَتَنَا نِظَامًا لِلْمِلَّةِ, ملت کے نظام اور اتحاد کے لیے ہماری اطاعت کو خداوند عالمین نے واجب قرار دیا ہے. ملت کے اتحاد کے لیے, لوگوں کو ایک رکھنے کے لیے خداوند عالمین نے اہل بیت علیہ السلام کی محبت کو واجب قرار دیا ہے. تو لہٰذا آپ یاد رکھیے گا, آپ علی کے چاہنے والے ہیں, آپ اہل بیت کے چاہنے والے ہیں. اگر آپ چاہنے والے ہیں, حقیقی چاہنے والے ہیں, اپنے درمیان اتحاد بنا کر رکھیے. اس کے بعد ماں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں وَإِمَامَتَنَا أَمَانًا لِلْفُرْقَةِ, امت کو تفرقہ سے محفوظ رکھنے کے لیے ہماری امامت کو ضروری قرار دیا گیا ہے. عزیزان گرامی, بات سمجھ میں آ گئی. اگر وہ چاہتے ہیں آپ امت کے درمیان تفرقہ نہ ہو جائے, جھگڑا نہ ہو جائے, تو آپ امامت کو لائیے, آپ امامت کے بیس پہ چلیے, امامت کے راستے پر چلیے. جب آپ امامت کے راستے پر چلیں گے تو لوگوں کے درمیان خود بخود اختلاف ختم ہوگا. ہائی عزیزان گرامی, ماں فاطمہ زہرا کی شہادت ہے, میرا دل غم سے چلنے میں کس طریقے سے بیان کر سکتا ہوں. اگر ایک پورا مجموعہ شین ہوتا نا, میں شینہ میں بیان کرتا, لیکن میری مجبوری کی میں آپ کی زبان اتنی اچھی بول نہیں سکتا, لیکن کوشش کرتا ہوں صرف اس لیے کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سے یقیناً جو چاہنے والے ہوتے ہیں اشارہ ملنا ضرور. ان الفاظ کو غور نہیں کرتے, شاید کیوں الفاظ استعمال بس وہ الفاظ نہیں دیکھتے ہیں, وہ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ حق زہرا اس نے ادا کیا نہیں کیا. فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے بارے میں ملتا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نور نظر فاطمہ کے گھر پر پیغمبر تشریف لائے ہیں. لانے کے بعد فاطمہ زہرا سے فرماتے ہیں یا فاطمہ دنی جامع سوم سوزنگا چا مزا چا یو تزائی دیر بنا فاطمہ زہری فق اس کا سنگ بولے یا بابا یہ دل چاہیے نمت, لیکن چھپو ٹکیز ہے جیسے ٹکی ایک سوکھی روٹی جاؤ اس زمانے میں. آج ہمارے لیے تو چاہیے نا گرم روٹی چاہیے, گرم روٹی نہیں ملتی تو بیوی سے لڑنے لگتے ہیں. اس زمانے کی روش الگ تھی, سوکھی روٹی کا ایک ٹکڑا تھا. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اللہ پیش مانا. پیغمبر اکرم کا قسم بولت یا فاطمہ دینی جامع سم سو سین فاطمہ اب پیغمبر چا مزہ دوسری. اللہ اکبر, کتنی غربت کے زمانے, اس زمانے میں کتنی غربت کے ساتھ اہل بیت پیغمبر زندگی بسنگانا یہ تصور کو ساتھ. لیکن اللہ اکبر, ایک زمانہ ایسا بھی آیا, ایک وقت ایسا بھی آیا کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ تہذاب گیری آباد تہذاب فاطمہ زہرا اچھی متاز بیان بہتے پورا مسائل بیان بہتے اختصارا میں کی طرف صرف ایک دو اشارہ وزیرتی زحمت تمامت. اللہ اکبر, جس فاطمہ زہرا کے اتنے فضائل اتنے مناقب ہے. آج فاطمہ زہرا دنیا سے جب گئی تو روتے کیوں گئی؟ میرا صرف مسلمانوں سے, تمام مسلمانوں سے کلمہ کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے سوال ہے. فاطمہ زہرا جب تک دنیا میں تھی تو خوش و خرم تھی اپنے بابا کے ساتھ. جب دنیا سے گزر گئے ہیں, فاطمہ زہرا شب و روز گریہ کرتی کیوں گئی؟ سوال ہے کیوں گریہ کرتی رہی؟
آیا فاطمہ زہرا کو لوگ نہیں مانتے تھے؟ آیا پیغمبر کو لوگ نہیں مانتے تھے؟ آیا عزیزان گرامی جس پیغمبر نے فاطمہ کی خوشی کو اپنی خوشی، فاطمہ کی تکلیف کو اپنی تکلیف بتائی تھی، آج فاطمہ زہرا سلام اللہ دنیا سے گئی تو روتی گریہ وزاری کرتی گئی ہے۔ صحیح صاحب نے پہلے بیان کیا جب وہ وقت بھی آیا ہے کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے پاس لوگ آئے ہیں، آنے کے بعد امام علی کے گھر پر آئے ہیں، آنے کے بعد علی سے کہتے چیزیں علی لیا، علی فاطمہ زہرا لے سمجھائے وہ سالی علی فاطمہ لزریا گمان چماتو زریا تھل چماتو زریا علی فاطمہ زہرا باوی تو بے جنگی چوین چی تو گندو گیرا وزاری بندو کو تو گالنگی تو گال آرام تو بامے علی فاطمہ لزریا گمان چماتو زریا تھل چماتو اللہ اکبر۔ امام علی فاطمہ زہرا خدمت اللہ سے نظر رہتی ہے فاطمہ مدینی نہیں ہوزد فاطمہ یہاں گیریا مبوز زرد فاطمہ دے صاحب چیمہ مدو زرد فاطمہ فاطمہ زہرا چی خطا ہے پن چی خطی ہے پن قریب باوانو چیمہ نتاز دیا چاہو بستے لیکن مدینی مسلمان مدینی اسویت مسلمان ہے بھائی مسلمانی سے نظر علی فاطمہ نظر یا چیمہ گیماتو یا گیمہ چیماتو یا جملہ چیماتو ایک مرتبہ امام علی علیہ السلام انتوں فاطمہ زہرا گیریا وزاری بس فاطمہ زہرا دیکھ صاحب گیریا بس علی فقوز کا سر یا فاطمہ یا رموز مموز نا یا جنت البقیہ نو کچھ ایک تعمیر بیت کمر ایک تعمیر بیت یا دے سوز گیریا وزاری تاریخ لکھتی ہے جب وقتی کی جو جنت البقیر بیت الحسان جنت سنتے کمرے امام علی علیہ السلام فقوز آمادہ بسر فاطمہ زہرا موت چانا امام حسن نا امام حسین یا مکشت نا دی کمرے چھاپی لیکن باوی ایتو یومن ہمیشہ گیریا ہوتے ہیں ذاتی یا ذاتر شام چانا امام علی علیہ السلام فقو قرآن سوسنا امام حسن امام حسین فاطمہ زہرا نانگو واپس کو مدین اللہ اکبر کی مظلومیت فاطمہ زہری ہم مسلمان ہونے کا دعویٰ تو کرتے ہیں ہم کیسے مسلمان ہیں ہم نے تو فاطمہ کو اپنے بابا کے اوپر رونے بھی نہیں دیا ہے اللہ اکبر فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ فرماتی ہے کہ جب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ بارے ملتا ہے جب امام علی علیہ السلام کو مسلمانوں نے علی کی گردن مبارک پر رسی ڈال کر علی کو لے کر کس بات پر اے علی یا تو بیعت کرے نہیں تو ہم آپ کو قتل کرنے تک بھی آمادہ ہوگا بیعت کرے جا کر اللہ اکبر فاطمہ زہرا کا قول پتہ سو کہ امام علی علیہ السلام گردن مبارک رسی ڈال علی کھیل سے رہے ایک مرتبہ فاطمہ زہرا سلام اللہ باہر آئی آنے کے بعد کہتی ہے مسلمانوں سے خطاب کرتے فرماتی ہے اے مسلمانوں علی کو کہاں لے جا رہے ہو خلو ابو الحسن علی کو چھوڑ دو اگر علی کو نہیں چھوڑو گے تو میں اپنے بالوں کو بھی کھیر دوں گی اور تمہارے حق میں بددعا کروں گی اللہ اکبر فاطمہ زہرا جس کا پکانا امام علی سے کو غزل مر فاطمہ یرا رحمت للعالمین نور نظر فاطمہ یہ امتی فی الدعاء مبوس فاطمہ اللہ اکبر فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ ایام شہادت یہ زمت ہوں گی فاطمہ زہرا سلام اپنے بچوں کے ساتھ گھر کے اندر ہے مسلمان ہم مسلمان جو کلمہ کو ہے نا مدینے میں کوئی نہیں تھا کوئی نہیں کہہ سکتا مشرکین آئے تھے کفار آئے تھے ہم ہی میں سے کچھ لوگ شاید آئے ہوں گے دشمن فاطمہ کا جو بھی دشمن فاطمہ ہے فاطمہ زہرا کے دشمن آئے ہیں کہاں آئے ہیں گھر کے باہر آئے ہیں ماں فاطمہ زہرا اپنے چھوٹے 5 سال کے بچے 6 سال کے امام حسن حسین کے ساتھ اندر تشریف فرما ہے ایک مرتبہ دشمن یوں سے نچی سے فاطمہ یا راز دے باہر لیو نہ باہر لیو فاطمہ اگر یارا باہر لمایو نہ نیا شری نانو متا زیر فاطمہ زہرا لدم کی خاتون ہے بھائی خاتون ہے دل چھوٹا ہوتا بعد جب دھمکی ملی فاطمہ زہرا اٹھی ہے دروازے کے پاس گئی ہے کیوں گئی دروازے کے پاس سوچا تھوڑا دروازے کو سہارا دوں تاکہ دشمن گھر کے اندر آ نہ سکے اللہ اکبر ایک مرتبہ دشمن کی آواز صاحب فاطمہ زہرا تھا بولا میں کوشش سے دیکھنا فاطمہ زہرا جب وہ در و دیوار کے درمیان میں کھڑی ہے ایک مرتبہ جب گھر کے دروازے کو آگ لگا دی گئی ہے کسی دشمن نے اس طریقے سے فاطمہ کے در کو دھکا دیا ہے فاطمہ زہرا کے اوپر دروازہ اس طریقے سے گرا ہے فاطمہ در و دیوار کے درمیان میں آئی ایک مرتبہ چیختی ہوئی کہتی ہے مجھے سہارا دو پتا میرے شکم میں موزن شہید اللہ اکبر فاطمہ زہرا کی مظلوم فاطمہ زہرا
فاطمہ زہرا کے گھر کو آگ لگا دی گئی. فاطمہ زہرا کے شکم میں محسن شہید ہو گئے. اللہ اکبر. آخری بس آپ آخری بات کی اگر بات کی سمت تمام کر دیتا ہوں. فاطمہ زہرا کی وصیت کو سن لیجیے عزیزان گرامی. آج ہم چاہتے ہیں ہمارے گھر میں کوئی میت ہو, ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ شریک ہو جائے, زیادہ سے زیادہ لوگ جنازے میں آ جائے. اللہ اکبر. لیکن فاطمہ زہری وصیت نظر بانا فاطمہ زہری کا فالی لیوزر نہ کسل مولت علی علی نی وصیت کو لگوش گزا گوش بسالی نی وصیت کو لرتو سالی علی نی جنازہ فی سر تابوت یتاس نفی علی علی غزل علی نالا غزلتان چل غزل تو ہے علی کفلنی لیلہ ودفنی لیلہ علی نالا چل غزل کفن تو نی جنازہ چل نفی علی نا خبرن یرد فی یرد تو غلی ایک مطلب فاطمہ زہری جب وہ قصر مولن علی کی دشمن کلا نی جنازہ یوم اجازت مرنے ای فاطمہ زہری جنازہ لتسا فاطمہ زہری جنازہ علی وقتی امام علی کو فاطمہ زہرا لغزل تام یومنا امام علی غزل تام جدے حساب امام علی گریا و زہری بات قانونی سوال به دلیل چرا گریه میکنی علی چرا گریه به سرمنا امام علی به فوق مولد های جب جلتا ہوا دروازہ فاطمہ کے اوپر گرا تھا فاطمہ زہرا کی فضلیاں ٹوٹ گئی تھی لیکن فاطمہ نے کبھی مجھ سے نہیں بتایا. انا للہ و انا الیہ راجعون.